آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ وزیر اعظم نے G20 سربراہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اگلے سال کے آخر تک کووڈ سے بچاؤ کے 5 ارب ٹیکے تیار کر سکے گا۔ جناب نریندر مودی آج آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں G20 سربراہ میٹنگ کے دوسرے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آج جدید بھارت کو متحد کرنے والے مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ملک میں اب تک 106 کروڑ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.20% ہو گئی ہے اور آج شام دبئی میں 2020 کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت نے کووڈ سے بچاؤ کے 100 کروڑ ٹیکے لگا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ آکاشوانی ان سبھی ڈاکٹروں، نرسوں، پیش رہنے والے کارکنوں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ٹیکہ لگوایا اور اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کووڈ کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں، غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نے کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں بھارت کی دین کو اجاگر کیا ہے اور ایک کرۂ ارض ایک صحت کے بھارت کے نظریے کے بارے میں بات کی ہے۔ جناب نریندر مودی نے روم میں کل G20 کے پہلے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اگلے سال کے آخر تک 5 ارب ٹیکے تیار کر سکے گا۔ وزیر اعظم نے حفظان صحت کے شعبے میں اختراع کو بڑھاوا دینے، لچکدار عالمی سپلائی نظام اور انسانی بہبود کے لیے تکنیک کو بروئے کار لانے کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔ جناب مودی نے مختلف ٹویٹ پیغامات میں سربراہ میٹنگ کی کل کی کارروائی کو تفصیلی، جامع اور مفید قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ دنیا کے ممالک عالمی سطح پر لوگوں کی بہبود کے لیے مل کر کام کریں۔ کل کا اجلاس عالمی معیشت اور عالمی صحت کے موضوع پر تھا۔ خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا نے نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم نے G20 ملکوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ اقتصادی بحالی اور سپلائی نظام کو متنوع بنانے میں بھارت کو اپنا ساجھیدار بنائیں۔ G20 سربراہ میٹنگ کے موقع پر جناب نریندر مودی نے کئی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ ان میں امریکی صدر جو بائیڈن، برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گتریش اور عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل تیدروس ایدھانوم گیبریسس بھی شامل ہیں۔ سربراہ میٹنگ کے موقع پر جناب نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمینوئل میخوں نے بھی 2 طرفہ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت بحر الکاہل خطے میں اشتراک کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا۔ جناب مودی نے سنگاپور کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بھی 2 طرفہ بات چیت کی۔ آج G20 سربراہ میٹنگ کا دوسرا اور آخری دن ہے۔ اس میں آب و ہوا کی تبدیلی اور ماحولیات اور پائیدار ترقی کے موضوع پر 2 الگ الگ اجلاس ہوں گے۔ سربراہ میٹنگ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی سپلائی نظام میں لچکدار رویے کے بارے میں امریکی صدر جو بائیڈن کی میزبانی میں ہونے والی ایک تقریب میں شرکت کریں گے۔ جناب مودی اسپین کے وزیر اعظم اور جرمنی کے چانسلر کے ساتھ بھی باہمی بات چیت کریں گے۔ G20 سربراہ میٹنگ کے بعد جناب مودی گلاسگو روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق عالمی رہنماؤں کی 26ویں کانفرنس COP26 میں شرکت کریں گے۔
اس کانفرنس کا اعلی سطح کا اجلاس کل اور منگل کے روز ہوگا۔ اس میں 120 سے زیادہ ملکوں کے سربراہان مملکت شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک سورج ایک کرۂ ارض ایک گرڈ کے نظریے کے ساتھ عالمی گرین گرڈ پہل کا آغاز ایک اہم تقریب ہوگی۔ جناب مودی آسٹریلیا اور برطانیہ کے وزراء اعظم کے ہمراہ مختلف طرح کے چیلنجوں اور مسائل کا سامنا کرنے والے جزیرہ نما ملکوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق ایک نئی پہل کا آغاز کریں گے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج جدید بھارت کو متحد کرنے والے مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کے 146ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دن راشٹریہ ایکتا دیوس یعنی اتحاد کے قومی دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے قومی راجدھانی دلی میں پٹیل چوک پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نذر کیے۔ مرد آہن سردار پٹیل کی جینتی پر وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس موقع پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی تحریک اور ترغیب کی بدولت ہی بھارت ہر طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے قابل بن سکا ہے، خواہ یہ داخلی ہوں یا خارجی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت محض ایک جغرافیائی اہمیت کا حامل علاقہ نہیں بلکہ یہ اعلیٰ نظریات، خیالات، تہذیب اور ثقافت سے مالا مال ملک ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ سرزمین جہاں 135 کروڑ بھارتی آباد ہیں ہماری روح، خواب اور امنگوں کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج گجرات میں کیوڑیا کے مقام پر مجسمہ اتحاد پر راشٹریہ ایکتا دیوس تقریب میں سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھارت کے مرد آہن سردار پٹیل سے ہمیں تحریک ملتی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر موجود سبھی لوگوں کو قومی یکجہتی کا حلف دلایا۔ اس سے پہلے ایک ٹویٹ میں جناب امت شاہ نے سردار پٹیل کی جینتی پر راشٹریہ ایکتا دیوس پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ مادر وطن کے لیے سردار پٹیل کے پختہ عزم، لگن، جدوجہد اور قربانی سے ہر بھارتی کو ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لیے خود کو وقف کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے بھی سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جینتی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور راشٹریہ ایکتا دیوس پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دفاعی عملے کے سربراہ جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ بھارتی مسلح افواج نے بھارت کی آزادی کے پہلے دن سے ہی قومی اتحاد کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ وہ نئی دلی میں آکاش وانی کے زیر اہتمام سالانہ سردار پٹیل یادگاری لیکچر میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ یہ لیکچر آج رات 9:30 بجے آکاش وانی کے پورے نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا، جبکہ ڈی ڈی نیشنل پر آج رات 10 بجے اس تقریب کو دیکھا جا سکے گا۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک لگ بھگ 106 کروڑ 18 لاکھ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.20% ہو گئی ہے۔ آج دبئی میں T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے ایک میچ میں بھارت کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے G20 سربراہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اگلے سال کے آخر تک کووڈ سے بچاؤ کے 5 ارب ٹیکے تیار کر سکے گا۔ جناب نریندر مودی آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں G20 سربراہ میٹنگ کے دوسرے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آج جدید بھارت کو متحد کرنے والے مردان سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کی جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ملک میں اب تک 106 کروڑ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔